اللہ کیا کامل گفتگو ہے، فصاحت اور بلاغت سے سرشار گفتگو ہے، اور اس شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہے واقعاً جو ہر چیز کے سر پہ تاج کی حیثیت سے چمکتے ہیں. تاج صحابیت ہیں آپ، تاج اہل بیت ہیں آپ، کیا بات. اور یہ جو اولیاء اوصیاء کا سلسلہ ہے اس کا تاج ہیں آپ. پروردگار لاکھوں کروڑوں درود ایسی شخصیت کے اوپر. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک بات سمجھ نہیں آتی، مفتی صاحب نے جو فضائل المناقب جس کا احاطہ فرمایا، دل ایسے ہو گیا ہے، میں تو کہتا ہوں کسی غیر مسلم کا بھی ہوگا تو دیوانہ ہو جائے گا. ایسی شخصیت ہے، پھر دشمنی کیوں حضرت علی ابن ابی طالب سے؟ اتنی مشکلات کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کی محبتوں عنایتوں کا. اور مفتی رفیق صاحب نے ثابت کیا کہ وہ رفیق ہیں. ذکر علی کے زمزم ان کے لبوں سے جاری تھے، اور ہم محو گفتگو تھے اور جامع ولائے علی کو محسوس کر رہے تھے. سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیرہ. آپ نے کہا کہ علی وہ ذات ہے کہ جس میں کفار بھی جاذب نظر آتے ہیں، وہ علی جو ہے علی میں مجذوب نظر آتے ہیں. جارج ارداق جس نے مولا علی پر 4 کتابیں لکھی، عیسائی مورخ ہے، اور اسے بلایا بھی گیا کہ آپ علی کے علاوہ کسی اور پہ کتاب لکھیں. تو جارج ارداق نے کہا جس نے پوری زندگی علی پہ لکھا ہے اب علی کے علاوہ کسی پہ نہیں لکھے گا. تو وہ اس کا دعویٰ ہے کہ کوئی 1000 مرتبہ میں نے نہج البلاغہ پڑھا ہے، اور فصاحت و بلاغت کا جو سلطان ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. وہ علی مولا سے مناجات کرتے ہوئے یہ جملے کہتے ہیں کہ او علی، if I say you are superior to Jesus Christ, my religion can't accept it. او علی، اگر میں یہ کہوں کہ آپ عیسیٰ سے افضل ہیں تو کیونکہ میں عیسائی ہوں میرا دین قبول نہیں کرتا. اور if I say he is superior to you, my conscience won't accept it. اور اگر یہ کہوں کہ حضرت عیسیٰ آپ سے افضل ہیں تو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. یہ عیسائی کہہ رہا ہے، یہ عیسائی کہہ رہا ہے، یہ جارج ارداق کہہ رہا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے یہ جملہ کہا تھا کہ العلی صوت العدالت الانسانیہ، انسانوں کی عدالت کی آواز اگر کوئی زبان ہے تو علی ابن ابی طالب ہے. یہ وہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہوئے پھر کہتے ہیں علی ٹیل اس یور سیلف، آپ خود بتاؤ آپ کیا ہو. تو پھر میں وہاں پر جملہ کہتا ہوں کہ سنو علی کی زبانی، سنو علی کیا ہے. الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، الہی انت کما احب. یہ بہت بڑا جملہ ہے، شاید ہی تاریخ انبیاء میں یہ جملہ مل جائے کہ پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں علی چاہتا تھا. یہ بہت بڑا جملہ ہے، سوچنے والوں کے لیے بہت عظیم معیار کا جملہ ہے. یہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے کہ جس کے لیے اسی جارج ارداق نے یہ جملہ کہا، کاش علی ہمارے زمانے میں ہوتا تو ہم علی سے پوچھتے کہ سوالات کیا ہوتے ہیں اور پھر علی سے جوابات لیتے. تو شہید مطہری اللہ مقامہ نے یہ جملہ کہا کہ تم نے علی مولا پہ لکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، بیان بھی کیا ہے، مگر لگتا ہے کہ ابھی علی سے مکمل آشنا نہیں ہو. تم یہ کہہ رہے ہو کہ علی آج کے زمانے کی ضرورت ہے، تو پھر 1400 سال کے بعد تمہارے جیسا کوئی دیوانہ پیدا ہو پھر وہ کہے گا علی آج کے زمانے کی ضرورت کا نام ہے. تو علی ٹائم لیس شخصیت کا نام ہے، علی سدا بہار شخصیت کا نام ہے. تم یوں کہو کہ علی ہر زمانے کی ضرورت کا نام ہے. تو یہ وہ علی ہے کہ جس کے لیے حضرت عمر یہ کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائیں. یہ وہ علی ہے جن کے لیے حضرت عمر یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خواتین بانجھ ہیں کہ علی جیسا فرزند پیدا کر سکے. یہ وہ علی ہے جن کے لیے خصائص امیر المؤمنین میں یہ بیان آتا ہے. امام نووی یہ جملہ کہتے ہیں کہ 10 خصوصیات اور 10 کوالٹیز ایسی ہے علی کی جو کسی میں بھی موجود نہیں ہے.
یہ وہ علی ہیں کہ جن کے لیے جابر بن عبداللہ انصاری گلیوں میں گھوم کر یہ جملہ کہتے تھے، اور لوگوں دیکھ لو یہ علی ہے، اور یہ جملہ کہتے تھے علی خیر البشر من ابا فقط کفر، جو علی خیر البشر، علی تمام انسانوں سے افضل ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، وہ منکر ہے۔ اور فقط اتنا نہیں بلکہ میں تو آغا مفتی صاحب کے ساتھ اور مولانا کے سامنے یہ جملہ بھی رکھوں گا کہ یہ وہ ذات ہے جو فقط وجہ اللہ ہے، علی کے علاوہ کوئی بھی وجہ اللہ نہیں کہلا پایا۔ یہ وہ ذات ہے جو کرم اللہ وجہہ ہے، علی کے علاوہ کوئی بھی کرم اللہ وجہہ نہیں کہلا پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا یہ جملہ فرماتے ہیں کہ انا سید البشر، انا سید البشر و علی سید العرب، میں انسانوں کا سردار ہوں، علی عربوں کا سردار ہے۔ اور فرماتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ، علی صاحب کرامت چہرہ جس کا پروردگار عالم نے بنایا، لِأَنَّهُ لَمْ يَعْبُدْ صَنَمًا، اس لیے کہ علی کرم اللہ وجہہ، اس لیے کہ علی پوری زندگی خدا کے علاوہ کسی کے آگے سر نہ جھکانے والا ہے، اسی لیے لِأَنَّهُ لَمْ يَعْبُدْ صَنَمًا، کہ علی نے کبھی بھی کسی کی پوجا نہیں کی۔ یہ وہ علی ہے کہ جس کی محبت ایمان کا جزو ہے، کسی کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اس سے محبت رکھو گے تو ایمان کامل ہوگا، مگر علی کے لیے کہا گیا، مولا علی کے لیے یہ جملہ کہا گیا۔ اب میں چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں نووی صاحب کے، امام نووی ایک بڑا معتبر نام ہے، وہ فرماتے ہیں علی مولا کو چند انفرادی خصائص کہتے ہیں، وہ خصوصیات جو کسی اور میں نہ پائی جائے، خصائص جمع ہے خصوصیت کی۔ فرماتے ہیں کہ علی مولا کا پہلا شرف جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ابتدا اسلام لانے والے آپ ہیں، اولین فرد وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، آپ وہ واحد فرد ہیں جن کی تربیت رسول خدا نے کی ہے۔ آپ کی منفرد ذات میں یہ جملہ ہے کہ آپ شب ہجرت رسول کے بستر پر سوئے، تو مجھے تو یہاں پر وہ بات یاد آ رہی ہے جناب ام حبیبہ جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، دختر ہیں، کہ جب وہ فتح مکہ ہوا تو جب رسول خدا کے گھر آنا چاہ رہے تھے تو اور بستر پر بیٹھنا چاہ رہے تھے، تو بی بی ام حبیبہ نے کہا کہ ذرا آپ رکیے، میں بستر کو لپیٹ لیتی ہوں۔ تو جب لپیٹا سائیڈ میں رکھا تو کہا بیٹا کہ کیوں؟ آپ نے کہا یہ رسالت کا بستر ہے، اس پہ ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو مجھے یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس رسالت کے بستر پہ وہی بیٹھ سکتا ہے، وہی سوچ سکتا ہے جو رسالت میں سے ہو، جو نبی میں سے ہو، جس کے لیے نبی یہ کہے علی منی و انا منہ، حسن منی و انا منہ، حسین منی و انا منہ، مواخات جس میں اخوت کا معاملہ ہے۔ آغا نووی یہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر رسول نے مواخات مکے میں کیا تب بھی علی سے، مدینے میں کیا تب بھی علی سے، تو یہ تمام چیزیں اچھا اس کے ساتھ جیسے کہ حضرت نے یہ بیان کیا کہ حضرت عمر یہ جملہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت علی کو 3 فضیلتیں ملی، اگر وہ مجھے مل جاتی تو ہمارے آل خطاب کے لیے جس چیز پہ بھی سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اس سے عزیز تر تھا۔ ان 3 فضیلتوں میں سے وہ کون سی؟ کوئی ایک فضیلت، پہلی فضیلت یہ بتاتے ہیں کہ رسول نے اپنی دختر علی کو دی، یعنی علی داماد رسول ہیں۔ اور مجھے تو ظاہر سی بات ہے، ہم ممبر پہ بھی جاتے ہیں اور یہ فقط ممبر کے لیے جملے نہیں ہوتے، یہ حقیقت بھی ہے۔ تاریخ میں 2 شوہر ایسے نظر آئے جو اپنی زوجاؤں کی وجہ سے افتخار کرتے ہوئے نظر آئے، یا ختمی مرتبت ہیں رسول خدا جو جناب خدیجہ کے لیے۔ اور اویس بھائی عجیب جملہ رسول خدا نے کہا ہے کہ رزقت حبھا، اللہ نے خدیجہ کی محبت میرا رزق قرار دیا، عجیب جملہ ہے۔ دوسرا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یا حضرت علی علیہ السلام کہ جب باغی شام کو خط لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ تم میرا کیا مقایسہ کرو گے، اللہ نے مجھے
زہرا کا شوہر بنایا ہے. 2 شوہر ایسے ہیں جو اپنی زوجاؤں کی وجہ سے افتخار کرتے ہیں. پہلی فضیلت حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اپنی بیٹی علی کو دی. دوسری فضیلت جو حضرت نے ذکر کی کہ پوری رات جاگتے رہے اور رسول یہ کہتے رہے لَأُؤْتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غیر فرار، میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. تو فرماتے ہم تو پوری رات انتظار کرتے رہے مگر یہ علم مقدر بنا علی کا. اور پھر کہتے ہیں تیسری بات کہ جب مسجد کے 10 دروازے کھلتے تھے مسجد کی طرف لوگوں کے، صحابہ کے، تو اس میں سے رسول خدا نے سب کے دروازے بند کروائے سوائے علی کے. یہ ایسی فضیلتیں تھیں، اگر ہم کو اس میں سے ایک بھی فضیلت مل جاتی تو آل خطاب کے لیے یہ بہت ہی عمدہ تھا. پھر آغا نووی یہ کہتے ہیں سورہ توبہ کا تبلیغ کرنا، یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر جا رہے تھے، ان کو آپ نے پلٹایا اور آپ نے حضرت علی کو سورہ توبہ کی تبلیغ کے لیے بھیجا. کہا یہ ایسی فضیلت ہے جو فقط علی کو میسر ہوئی. پھر فرماتے ہیں خیبر میں علم علی کو ملا، یہ ایسی فضیلت ہے جو علی کو میسر ہوئی. پھر فرماتے ہیں جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ جنگ تبوک کے موقع پر رسول نے کہا کیا تو راضی نہیں ہے، کیا آپ راضی نہیں ہو اس بات پہ کہ آپ کی مثال مجھ سے وہی ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ. یہ وہ تمام فضائل ہیں جس کو آغا نووی لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ کمالات ہیں جو ذات علی میں منحصر ہیں، کسی اور میں یہ معاملات اور یہ واقعات نہیں ملتے. اور یہاں سے آغا رفیق صاحب بھی بیان کریں گے کہ کوئی ہے جو علی کے علاوہ وجہ اللہ کہلا سکے.